اب آج کی خاتون کو اجازت نہیں، خاتون کو یہ حکم ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جب بھی وہ پاک صاف ہو جائے چاہیے کہ اپنے قضا روزے رکھے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ حضرت عائشہ کی جو روایت ہے وہ نبی پاک کے ساتھ ہے کہ نبی پاک کے ساتھ روزہ رکھنا، نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھنا، نبی پاک کے ساتھ باتیں کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ تو سب سے بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، آج کی خواتین کے لیے نہیں۔ وہ فرض روزے قضا کرنے۔ ہاں آج اگر وہ خاتون نفلی روزہ رکھنا چاہے تو وہ خاوند سے پوچھے میں روزہ رکھ لوں، کیا پتہ دن کو خاوند کو تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ خاوند بجائے اس کے کہ کہیں باہر جا کر گناہ میں منہ مارے، خاوند سے پوچھ لو میں روزہ رکھ سکتی ہوں، اگر وہ روزے کی اجازت دیتا ہے تو روزہ رکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں میں ایک گھر والی ہیں حضرت میمونہ۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھے تو دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے مسجد نبوی تشریف لے گئے تو دیکھا وہ پھر بھی مصلی پہ بیٹھی۔ حضور واپس آئے تو وہ مصلی پہ بیٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق پڑھی تو بھی وہ مصلی پہ بیٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز پڑھی تو بھی وہ مصلی پہ بیٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ہے، اتنی دیر سے مصلی پہ بیٹھی، اور ساتھ ہی کہہ دیا رسول اللہ میں نے روزہ بھی رکھا ہے اور کچھ کھائے پیے بغیر روزے کی بھی نیت کر لی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کل گزر گیا اس کا بھی روزہ رکھا تھا؟ کہا کہ جی نہیں۔ فرمایا جو کل آنے والا ہے کیا ارادہ ہے کل کا بھی روزہ رکھنا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو فرمایا ابھی کچھ کھا لو۔ عرض کیا رسول اللہ مجھے روزہ ہے، فرمایا میں کہہ رہا ہوں کھا پی لو۔ ارشاد فرمایا پہلی بات روزہ ایک نہیں ہوتا، روزے کے بارے میں عجیب حدیث ہے، جوڑا ملا کے رکھو، یا نہا روزہ نہیں کوئی آپ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزے نفلی رکھتے، سوموار کو اور جمعرات۔ اب بھی اللہ آپ کو مدینے لے جائے آمین کہنا، تو روز اب بھی لوگ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور مسجد نبوی میں باقاعدہ افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، روزہ رکھنے والے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اور نمبر 2 نفلی روزہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، خاوند کہے تو روزہ۔ اور پھر بعض اوقات نفلی روزوں میں یہ بھی ایک مسئلہ مل جاتا ہے کہ کسی ایسے آدمی نے آپ کی دین کی دعوت کر دی، شاہ وقت نے دعوت کر دی، کسی بزرگ نے دعوت کر دی، تو نفلی روزے کو اگر شاہ وقت کی دعوت اور کسی بزرگ کی دعوت پر توڑنا بھی پڑے تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ نفلی روزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رمضان المبارک کے علاوہ شعبان کے مہینے میں، اور شک کے دن کا روزہ، آخری دن کا جو شعبان کا ہے، چاند ہوگا نہیں ہوگا، چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس دن کا روزہ رکھنا ویسے ہی حرام ہے، شک کے دن کا روزہ نہیں۔ بزرگان دین شعبان کے روزے اگر رکھتے بھی تھے تو 15 سے پہلے رکھ لیے، باقی 15 دن خوب کھاؤ پیو تاکہ رمضان المبارک کے لیے تم تیاری کر سکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ۔
مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ غالباً ریاض سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ میں اترا تو امیگریشن آفیسر کے سامنے جب میں نے پاسپورٹ رکھا تو اس کا یہاں نام لکھا ہوا تھا جار اللہ، اور پھر آگے اس کے ابا کا نام جیسے عربوں میں ہے ابا کا نام بھی لکھا جاتا ہے، آگے لکھا ہوا تھا زیف اللہ، جار اللہ زیف اللہ العمری، آگے اس کے قبیلے کا نام بھی عرب میں چونکہ قبائل سے مشہور ہوتا ہے آدمی۔ میں نے نام پڑھا تو اتفاق میری تھوڑی مسکراہٹ آ گئی چہرے پہ، تو امیگریشن آفیسر مجھے ایسے دیکھتا ہے اور عربی میں کہتا کیوں ہنس رہا ہے؟ میری زندگی کا تجربہ ہے، آپ کو بھی ہو، دنیا کے 2 ملک ایسے ہیں کہ جہاں جاتے وقت بھی بندے کا دل ایسے ایسے کرتا ہے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سب سے پہلا پاکستان، چاہے آپ کی جیب میں 10 شناختی کارڈ بھی پڑے ہوئے ہونا پاکستان کے، تو جہاز کے اندر دل ایسے ایسے کرتا ہے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ جی، میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، نہ جانے کیا۔ اور دوسرا سعودی عرب، پہچان کے لحاظ سے شاید میں پاکستان کو بھی اتنا نہ جانتا ہوں جتنا میں سعودیہ کو جانتا ہوں، تعلقات کی بنا پر بھی جتنا شاید میرے تعلقات سعودیہ میں ہوں گے پاکستان میں بھی نہیں ہوں، لیکن دل دھک دھک کرتا ہے کہ ویزا ہونے کے باوجود وہ کہ یلا واپس بھیج دیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک ہی ایئرپورٹ ہے جہاں آتے ہیں تو جہاز میں بھی دل کو تھوڑا سکون ملتا ہے، اس کا نام ہے ہانگ کانگ۔ میں ایک پرسکون ملک میں آ گیا اور مجھے پتا ہے کہ ایئرپورٹ پر میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو ہیلپ کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں۔